ہم گنہگاروں پر کتنا بڑا احسان ہے، یا اللہ تو نے عطا کر دیا پھر ماہ رمضان ہے۔ یا اللہ یا کریم، اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دیجئے، ہمیں ان کاموں میں مشغول کر دیجئے جن سے آپ راضی ہوں، ہر اس کام سے غافل کر دیجئے جو آپ کو پسند نہیں۔ اللہ کریم ہمیں نیکی کے کاموں پر استقامت عطا فرما۔ جب آپ کو یوں لگے کہ آپ اب تھک چکے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں، اور آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ آپ خالق کائنات کے محتاج ہو، اور خالق کائنات تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ روزہ دونوں طرح سے ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا باعث ہے، اس لیے روزے کا فلسفہ قرآن مجید میں تقویٰ بتا دیا گیا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے، تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکون کے معجزے اترنے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ جل شانہ کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ سبحان اللہ۔ امید رحمت کا دوسرا نام ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والا رحمت پر یقین رکھتا ہے، اور جسے رحمت پر یقین ہو وہ امید کے چراغ جلائے رکھتا ہے۔ یہ امید ہی ہے کہ پروردگار توبہ کی گنجائش رکھے گا اور واپسی کا راستہ بھی۔ ساون کے مہینے میں بادلوں سے اتنی برسات نہیں برستی جتنی رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ رمضان المبارک کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ خدا کرے اس رمضان جو میرے لیے ناممکن ہے وہ بھی ممکن ہو جائے، اس رمضان میرے لیے کن کا معجزہ ہو جائے، آمین۔ اس رمضان میرے تمام زخموں کو بھر دیا جائے، میری خطاؤں کو بخش دیا جائے، اس رمضان جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے، اس رمضان میں جو مانگوں وہی مجھے دیا جائے، اس رمضان مجھے میرے صبر کا بہترین پھل مل جائے، اور جنت مجھ سمیت
آپ سب کے لیے واجب ہو جائے۔ اللہ پاک ہماری تمام نیک خواہشات پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔